رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم قرآن کی ایک بہت ہی معروف کہانی اور جو مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہانی ہے، وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ نوجوانی بالکل نوجوانی کی عمر کی بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بالکل مختلف تھے. وہ غور و فکر کے عادی تھے. یہ آج میں ذرا والدین کو بھی تھوڑا سا سوچنا ہوگا اور نوجوانوں کو خود بھی سوچنا ہوگا کیا ہم اپنے عقل کا استعمال کرتے ہیں، اور عقل کا درست استعمال. صرف استعمال بھی کافی نہیں ہوتا، درست استعمال ضروری ہے. صرف استعمال سے انسان آئنسٹائن تو بن سکتا ہے لیکن اللہ کو نہیں پا سکتا، اور درست استعمال سے وہ اللہ کی نشانیوں کو سوچتا ہے، غور و فکر کرتا ہے اور اللہ تک پہنچ جاتا ہے. اللہ اس کی مدد کرتے ہیں، اللہ اس کو توفیق عطا فرماتے ہیں. اس دونوں میں فرق ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے کہ بالکل اوائل عمری کے اندر انہوں نے چاند پر، سورج پر، ستاروں پر غور و فکر شروع کی، اور پھر ان کے آنے اور جانے پہ انہیں لگا کہ یہ بہت زیادہ طاقتور ہیں. جیسے سورج ہے بہت روشن ہے، چاند ہے جب 14ویں کا چاند ہوتا ہے تو بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے. اس کی اپنی اپنی صفات ہوتی ہیں. سورج کی جب جوبن پہ ہوتا ہے اس کی اپنی صفات ہوتی ہیں، اس کے اپنے کام ہوتا ہے، روشنی، تمازت، یہ ساری موجود ہوتی ہے. اور جو چاند ہے وہ جب جوبن پہ ہوتا ہے تو اس کی خوبصورتی اور اس کے ٹھنڈا پن اور سکون اس کی روشنی کے اندر وہ کمال ہوتا ہے. اور انہوں نے، قرآن نے یہ کہا کہ انہوں نے اپنے اپنے طور پر یہ مختلف اوقات میں یہ سوچا کہ یہ میرے خدا ہو سکتے ہیں. لیکن پھر دلیل دیکھیں، اپنی بات کو، اپنی سوچ کو رد کرنا سب سے مشکل کام ہے. ہم انسانوں سے تعلقات توڑ لیتے ہیں، اپنی رائے کی قربانی نہیں دیتے. یہ میں ساتھ ساتھ اس کہانی کی یہ بات بھی کرتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بہت کمال کام کیا کہ غور و فکر کیا، دلیل کے ساتھ کیا، اور اپنی ہی سوچ جو غلط ہو رہی تھی اس کو درست کیا. خود ہی درست کیا کہ نہیں، جس کو زوال آئے، یعنی سورج ہے، سورج کو زوال آیا تو وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ چاند ہے، چاند خوبصورت تو ہے لیکن زوال آیا تو وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ ستارے ہیں بہت خوبصورت ہیں، بہت زیادہ ان کے اندر بھی روشنی اور بڑی دور سے نظر آنے والے ہیں، لیکن اگر ان پہ زوال آ گیا تو وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ گویا ایک مستقل دلیل انہوں نے قائم کر لی کہ جس پر زوال آ جائے وہ رب ہو نہیں سکتا. آپ سوچیں نا، آج کے زمانے کے اندر بھی کتنی زبردست دلیل ہے. اور یہ ہم والدین کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم اپنے بچوں کی پرورش ایسے کر رہے ہیں کہ وہ دلیل کی بات سن سکتے ہوں، غور و فکر کر سکتے ہوں اور ایک اچھے نتیجے تک پہنچ سکتے ہوں. کل اللہ کیا ہمارے لیے اس کی بھی جواب دہی ہے کہ اپنے بچوں کو یہ اہلیت دی تھی، اس کی فکر کی تھی. اور یہ نوجوانوں کے لیے بھی، تم دنیا کے سارے کام کرتے ہو، کیا اس انداز میں بھی سوچنے کی پریکٹس کی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر اپنے والد سے سوال کرتے ہیں. وہ جو والد، اچھا یہ بڑی کمال کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے کہ یہ وہ ابراہیم علیہ السلام کا جو خاندان اور جو گھر تھا نا، وہ بت بیچنے والے تھے. ان کے والد کا بزنس بت بیچنا تھا، پتھر اور لکڑی کے بت بنا کے بیچنا. اس کے نتیجے میں معاشی طور پر وہ بڑے سٹیبل تھے، بڑا زبردست ان کا بزنس تھا. اور ایسے جب بزنس سیٹل ہو تو ہمارے بچے تو بگاڑ کا شکار ہوتے ہیں، غور و فکر تو نہیں کرتے. لیکن یہ وہ سنت ابراہیمی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام مال و دولت کو نہیں دیکھا کہ اس کے نتیجے میں اس پہ غور و فکر کیا کہ یہ بت، یہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں جو اپنے ناک سے مکھی نہیں اڑا سکتے، وہ مجھے نفع کیسے دے سکتے ہیں، وہ میرے نقصان کے مالک کیسے ہو سکتے ہیں. اپنے ہی بزنس کو گویا خود ہی سے ریجیکٹ کیا. بہت حوصلہ چاہیے، بہت ہمت چاہیے، بہت غور و فکر چاہیے، بڑی طاقت چاہیے، طاقت ایمانی چاہیے. اچھا اللہ نے بھی نا اس پر بڑا ان کو اعزاز بخشا کہ وہ جو ہم دعا پڑھتے ہیں نا، نیت کی دعا، نماز کی نیت کی دعا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ ہیں. اللہ نے ان کو قرآن کے اندر کوٹ کر دیے. دیکھیں اللہ اس طرح پر عزت دیتا ہے جب آپ اللہ کے راستے میں کوشش کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، جستجو کرتے ہیں، سٹینڈ لیتے ہیں، تو اللہ آپ کی کوششوں کو ضائع نہیں کرتا. اللہ بڑا قدردان ہے، اللہ بہت قدردان ہے، بہت عزت دیتا ہے. ہم تو جلدی کر دیتے ہیں، لیکن اللہ وہ عزت دیتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قرآن میں ثبت کر دیا اور اس پہ مہر لگا دی.
دیکھیں نا کتنی بڑی عزت ہے. یہ کسی عام آدمی نے, کسی عام ہستی نے عزت نہیں بخشی, یہ اللہ نے عزت بخشی ہے, جو ازل سے ہے, جو ابد تک رہے, ساری قوتوں کا مالک ہے. وہ ایک ابراہیم علیہ السلام کی اس ادا پر اتنا خوش ہوا کہ ان کے الفاظ کو قرآن کے اندر ثبت کر دیا. اور ہماری جو نیت کی دعائیں ہیں نماز کی, اس کے اندر کتنا بڑا اعزاز, اس کے اندر وہی دعا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ نوجوان ہیں, لیکن نوجوانی کے عمل کو بھی اتنا اللہ تعالیٰ نے قبول کیا. اور نوجوانی کا عمل بڑی قدر و قیمت والا ہوتا ہے. یہ میں نوجوانوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت سے یہ ثابت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے, کہیں مفسرین نے والد لکھا ہے, کہیں چچا لکھا, حاضر سے سوال و جواب کیے کہ یہ کیا کام کر رہے ہیں آپ, کیسے بت بیچ رہے ہیں, ان سے ہم کیسے فائدہ اٹھائیں گے. یہ سارے سوالات ہم اپنی اس بات کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو. بہت شکریہ. السلام. تلقى السعادة قم للعبادة تلقى السعادة تلقى السعادة تلقى النعيم.